السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ رمضان المبارک کے انتہائی اہم دن، انتہائی قیمتی دن وہ آ چکے ہیں، جو کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمان کے لیے، اپنی عبادت کرنے والوں کے لیے انتہائی اہم پیکج رکھے ہیں، کہ جس کے اندر انسان کا وقت بہت کم لگتا ہے اور اس کو رحمتیں بہت زیادہ ملتی ہیں، اس کو نیکیاں بہت زیادہ ملتی ہیں، اور اس کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمتیں بہت زیادہ اترتی ہیں۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، کہ جس کا اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر کرتے، امی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ شد مئزرہ، کمر بستہ ہو جاتے، یعنی سارے کاموں کو چھوڑ دیتے اور اس عشرے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اور ان دنوں کو قیمتی سمجھتے ہوئے کمر بستہ ہو جاتے۔ شد مئزرہ، اپنی توجہ کو، اپنی فکر کو اور اپنی پوری طاقت کو تیار کر کے اس عشرہ سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو تیار کرتے۔ شد مئزرہ واحیا لیلہ، اور پھر ساری رات جاگتے، کمر بستہ ہونے کے ساتھ ساتھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگتے، اور وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عشرہ کے اندر یہ تھا کہ رات کو جاگنا، گھر والوں کو جگانا، اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرنا ہوتا، اللہ رب العزت کی قربت حاصل کرنا ہوتا۔ جس قدر ہو سکتا عبادت وہ کر سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے اور اپنے گھر والوں سے کرواتے۔ اور دوسری حدیث میں امی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر محنت اس آخری عشرہ میں کرتے، ما لا یجتہد فی غیرہ، کسی اور دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت نہیں کیا کرتے۔ اور تیسری روایت امی عائشہ رضی اللہ عنہا جو بیان کرتی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے، من رمضان، جو رمضان کا آخری عشرہ ہے، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ آپ اللہ رب العزت کو پیارے ہو گئے، یعنی اعتکاف کے اوپر تسلسل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اعتکاف کیا، آخری عشرے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور مسلمانوں کو سمجھایا، لوگوں کو، انسانیت کو بتلایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر، کہ جس انسان نے لیلۃ القدر کو قیام کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ لیلۃ القدر بھی آخری عشرہ میں ہے، اور اللہ رب العزت نے اس رات کے بارے میں فرمایا سورۃ القدر کے اندر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے، یعنی تقریباً 83 سال کی عمر عبادت میں گزرے اور اس ایک رات کی عبادت ہو تو وہ اس سے بھی بہتر ہے۔ تو یہ کس قدر اعلیٰ پیکج ہے، کس قدر بڑا پیکج ہے، محنت بہت کم ہے اور اجر بہت زیادہ ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں بھرپور تیار ہونا پڑے گا، بھرپور کوشش کرنی پڑے گی، اور ساری بے فائدہ چیزوں، ساری بے فائدہ باتوں کو چھوڑ کر ہمیں اس میں اللہ رب العزت کی
مغفرت کو حاصل کرنا ہے، اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس عشرہ سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔